نماز افضل ہے یا حسین؟ ایک عرصہ ایک عہد گزر گیا میرا بھی ممبر پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے، میں نے اکثر دیکھا جب بھی ایسا سوال ممبر سے آتا ہے خطیب پریشان ہو جاتا ہے اور ذاکر جواب دینے سے گریزاں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نماز افضل ہے تو ماتمی پریشان کریں گے، اگر میں کہوں ماتم افضل ہے تو نمازی پریشان کریں گے۔ یہ ایک بڑا حساس سا موضوع ہے جس پہ لوگ گفتگو سے گریزاں ہیں۔ میں نے دہلیز سیدہ سے ہی خیرات مانگی ہے اور جو کچھ بھی عطا ہے یہ والی خراسان کی عطا ہے۔ سرکار مجھے پڑھنے دیجئے گا، 2 لفظ مجھے پڑھنے دیجئے گا۔ میں ممبر پہ اس بات کی خیرات میں نے جو شہزادی سے وصول کی ہے میں وہ ممبر پہ بتانے لگا ہوں۔ یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا چاہتے ہو۔ جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے گا، جسے میری بات پہ تائید ہے وہ ہاتھ ضرور کرے۔ بسم اللہ۔ یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہے، بلکہ جو نمازی ہے اسے پتا ہے کہ حسین کیا ہے اور جماعتمی ہے اسے پتا ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز دین کا رکن ہے اور حسین مکمل دین ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا جب آپ فروع کو اصول کے مقابلے پہ لے کے آئیں گے تو فروع پیچھے رہ جاتا ہے، اصول آگے چلا جاتا ہے۔ نماز انسان کی ذات کا مسئلہ ہے، حسین انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ فقہ کو زیادہ جانتا وہ بندہ بعد میں یہ اعتراض کرے کہ نہیں جی یہ فقہ کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی فقہ کے اصول کے ساتھ چلنا چاہو تو جس مرضی مجتہد کی چاہو میں اس کی توضیح آپ کو ممبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے مصلی کی حالت میں ہو، بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا اور پیچھے سے کسی انسان کی جان خطرے میں چلی جائے، شریعت کہتی توڑ نماز، اس انسان کو بچا۔ جس انسان کی جان خطرے میں تو نماز اللہ کی توڑ دے اسے بچا۔ اللہ کی نماز ایک انسان کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے تو محسن انسانیت کی عزاداری کی بقا نماز کو چھوڑنا نہیں، نماز کی قضا ہے۔ ظہرین کا وقت مذہب شیعہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت میں مجلس کے وقت میں ہی نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت مغربین تک چلا جاتا ہے۔ جب آپ ایسی چیز دیکھیں گے آپ کے پاس ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ یہ سوچئے گا کہ مجلس حسین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسینیت کی بقا ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے، یہ محسن انسانیت کا درس ہے۔ جو بندے کو میری بات پہ اعتراض ہو مجلس میں اٹھنے سے بعد جب چاہے جس وقت چاہے میرا فون نمبر لے لے، اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، مجھے کسی عالم دین سے بھکر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے 14 میں سے کسی ایک مصوم نے وعدہ کیا ہو تم مسلح بچاؤ ہم تمہارے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جا ہم دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وحد ایک ہی وعدہ کیا ہے تم صف ادا بچھاؤ کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آ جائیں۔ پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، چلے میں دوسری بات کا جواب دیتا ہوں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اعتراض سرکار کیا کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی آپ دیکھیں جی صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ اعتراض ہے نا۔ میں معاشرے میں رہتا ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، مجھے پتہ ہے روزمرہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کی نوعیت کیا ہے۔ جی آپ ماتمی صرف حسین حسین کرتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اچھا دشمن حسین یہ لفظ استعمال کرتا صرف حسین صرف حسین صرف حسین۔ میں تجھے اس صرف کی اہمیت بتاؤں۔ اگر اس علاقے میں علم سنا جاتا ہے تو پھر میری تائید کا حق ادا کیجئے گا۔ بندے کہتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا، بار بار صرف ماتم کرتے ہیں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف نوحے پڑھتے ہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف مجلسوں میں جاتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ میں تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں۔ حر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا۔ اب جو بول سکتا وہ میرے ساتھ بولے۔ حر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا، حر کے پاس روزہ تھا صرف حسین نہیں تھا، حر کے پاس زکوٰۃ تھی صرف حسین نہیں تھا، حر کے پاس حج تھا صرف حسین نہیں تھا۔ حر نے 10 محرم کو کربلا کے گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک اصول لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ اسلام جیسے مذہب، اسلام جیسے مذہب سے بسم اللہ سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے سوائے یزیدیت کے کچھ رہتا۔ کتابیں چاہو گا میں ممبر کے دائیں بائیں ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں، مجھے میرا مجمع پچیتی مجمع انصاف پسند مجمع بول کے بتائے
حر نے جتنی نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی، کیا اسے اس کی کچھ نمازوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا وضو نہیں تھا؟ تھا۔ قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، تسبیح تھی، کیا نہیں تھا؟ حسین نہیں تھا۔ کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے، وہ نماز اللہ کی پڑھتا تھا، یہ اس کا حسین کا معاملہ علیحدہ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں اس لیے کہ حسین نہیں تھا، اس کی پچھلی نمازیں ختم ہو گئی، پچھلے سجدے ختم ہو گئے، پچھلی تسبیحیں ختم ہو گئے، ادھر ہر شب عاشور حسین کے خیمے پہ آیا، اس نے دہلیز امامت پہ سجدہ کیا، حسین نے فوراً خیمے سے نکل گئے، یہ پکڑ تلوار اور میدان میں چلا گیا، یہ تلوار پکڑ لے اور میدان میں چل جائے۔ آؤ بھگڑ کا سارا مجمع اٹھ کے حسین بادشاہ سے پوچھتے ہیں، میرے مالک تیرے گھر سے زیادہ مہمان نوازی کا طریقہ کسے آتا ہے؟ پچھلی نمازیں اس کی رہی کوئی نہیں، یہ ابھی ابھی تیرے دروازے پہ آیا ہے، ایک نماز اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیتا، پچھلی ضائع کروا کے آ گیا، اگلی تو نے پڑھنے کوئی نہیں دی۔ حسین نے کہا میں پڑھا بھی سکتا تھا، حر پڑھ بھی سکتا تھا، لیکن اگر حر میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونکتا رہتا۔ حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی۔ میں حر کو علیہ السلام بنا کے دنیا کو بتاؤں گا، حر کو نمازیں نہیں حسین کی محبت بچا گئی۔ بسم اللہ سرکار۔ یقیناً میں ممبر آل محمد میں باوجود مجھے دو علموں کی قسم، میں شبان پڑھتا، میں کسی نہ کسی معصوم کا کوئی نہ کوئی ظہور پڑھتا، بھائی نے حکم دے دیا پوری مجلس اسی بات پہ۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ حر کو علیہ السلام میری محبت بنا کے گئی۔ دنیا نے معمولی سمجھ لیا حسین کو، تو نے فرد سمجھا حسین کو، تو نے ایک بندہ سمجھا حسین کو، ایک شخصیت سمجھا حسین کو۔ حسین ایک فرد نہیں، حسین ایک فکر ہے۔ میری زمانے کی ہر جگہ پہ، ہر خطے پہ نظر ہوتی ہے خطیب کی، میں قطعاً خوش آمد نہیں کر رہا دو علموں کے درمیان، یہ خطہ بیٹھتا ریت پہ ہے، سنتا ادب ہے۔ ادب سنتے ہیں آپ لوگ، علم سنتے ہیں، آوارہ گفتگو آپ نہیں سنتے، عقیدہ کر رکھنے والے لوگ ہیں لیکن بہترین عقیدے کے حامل افراد کو سنتے۔ حسین ایک فرد نہیں، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک شعور ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے، حسین معراج انسانیت کی انتہا ہے۔ بیگانے نے تو حسین کو رضی اللہ کہا تھا نا، انہوں نے تو حسین کو رضی اللہ کہا، انہوں نے تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں گرہ باندھی، انہوں نے تو حسین ان کی سمجھ میں آنے نہیں دیا۔ لیکن یہ میرے ممبر کی علمی غربت ہے، ہم نے اپنے بچوں کی ابتدا کیا کی، یہ بچے مجلسوں میں آتے ہم نے سنا ہے غریب حسین، غریب حسین، غریب حسین، ان کے ذہنوں میں حسین بادشاہ کی انتہا کیا رہ گئی؟ ایک پھٹی ہوئی قمیض والا ایک شخص ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ میں تجھے حسین کے اختیار سناؤں، علیحدہ رنگ میں حسین پڑھوں گا۔ حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک شعور ہے، حسین ایک ذہن ہے، اور یہ ذہن حسین نے خیرات کر دیا ہے، حسین نے اپنی فکر خیرات میں بانٹ دی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی تحقیق کرے، مجھ سے پہلے جناب شوکت صاحب پڑھ رہے تھے، شاعر اپنی شاعری دوسرے کو پڑھنے نہیں دیتا، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے لکھی قلم سے ہے، شاہکار میرا ہے، داد میں لوں گا۔ خطیب اپنی محنت کسی دوسرے کی زبان سے نہیں سننا چاہتا، ہر ایک شخص اپنے شاہکار پہ ناز کرتا ہے۔ کیا کہنے حسین تیرے، تو نے کردار تراشے اور خیرات میں بانٹ دی۔ لوگ کہتے ہیں اب علیحدہ رنگ سے حسین پڑھنا، بالکل علیحدہ رنگ سے حسین پڑھنے لگا ہوں، اور یہ بادشاہ حسین کی اور شہزادی کی خیرات ہے کہ کوشش ہمیشہ کی ہے کہ ایک نئی چیز ممبر پہ پڑھوں۔ سیدہ کا حق پڑھا تو علیحدہ انداز سے، امام حسن کی صلح پڑھی تو علیحدہ انداز سے، علی کی جنگیں پڑھی تو علیحدہ انداز سے۔ آج میں آپ کو حسین پڑھ کے سنانے لگا ہوں لیکن ایک علیحدہ رنگ سے۔
میں نے مجمع میں کبھی ذہنوں پہ بوجھ نہیں لیا، کبھی نہیں کہا کہ آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، ہاتھ بلند کریں گے، نعرہ لگائیں گے۔ میرے ذہن میں مجلس کا معیار پبلک کی داد نہیں، لوگوں کی توجہ ہے۔ آپ توجہ کریں گے، آپ خاموش بھی رہیں گے، مجھے مولا حسین کی قسم مجھے بارے میں۔ حسین کتنی بڑی ایک اتھارٹی ہے، حسین کا اختیار اللہ نے کتنا وسیع رکھا ہے۔ ذرا میں وہ اختیار پڑھنے لگا ہوں حسین کے۔ یہ حسین کا اختیار ہی تو ہے کہ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں۔ جو قریب بیٹھو یہ احسان کرتے رہنا مجھ پر، جتنے حسین کے۔ بابا جی کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا سخی اتنی روٹی نہیں کھلاتا جتنی حسین کھلاتا۔ کائنات کا کوئی امیر اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا ہے۔ جو ہاتھ خیرات کے لیے نہیں اٹھا، اگلے جملے پہ یقیناً اٹھ جائے گا۔ پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر ہیں۔ کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے یزید 9 لاکھ لے کے کربلا کے ریگستان میں حسین کے 72 مارنے کے لیے آیا تھا، اور وہ ذہن میں یہ سوچ کے آیا تھا میں جس مار دوں گا حسین ختم ہو جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا حسین فکر ہے، حسین شعور ہے۔ جتنا دباتا جاؤں گا اتنا ابھرتا چلا جائے گا، جتنا چھپاتا جاؤں گا اتنا پھیلتا چلا جائے گا۔ وہ 9 لاکھ لے کے 72 مارنے کے لیے آیا تھا۔ حسین نے 3 دن کے بھوکے پیاس سے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کیا سمجھتا ہے حسین کی رگوں میں پیاس ہے، حسین کے جسم میں بھوک ہے تو حسین کو ختم کر دے گا۔ یزید میں تجھے اتنا مٹا دوں گا اور اپنے آپ کو اتنا ابھار دوں گا کہ قیامت کی صبح تک اتنے لوگ تیرے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہوں گے جتنے میرے نام پہ مرنے کو تیار۔ سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ کسی سے اس کی سانسیں لے لینا۔ حسین نے سانسیں لے لی زمانے کی۔ حسین فکر، حسین شعور، حسین ادارہ۔ نہیں، نوجوان نسل کی دعا لینے کے لیے میں حسین کی فکر کا آغاز پڑھنے لگا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا قطعاً قصور عوام کا نہیں، عوام کا قصور نہیں، شیعہ کا قصور نہیں۔ آپ عزت دے دیتے ہیں، ہمیں ممبر دے دیتے ہیں، 50-60 منٹ آپ زمین پہ بیٹھ کے ہمیں سنتے ہیں، سید گاڑیوں کے دروازے کھولتے ہیں، فوج کو مہینے میں 1 بار تنخواہ ملتی ہے، حسین ہمیں دن میں 7 بار تنخواہ دیتا ہے۔ قصور عوام کا نہیں، قصور ہے ممبر کی علمی غربت کا۔ ہم نے یا تو آپ کو بچپن کا حسین دکھایا، نانے کی گود میں بیٹھا، نانے کی پشت پہ بیٹھا، یا پھر یہ حسین دکھایا، یا 10 دن کا کربلا کا حسین دکھایا۔ 57.5 سال کی ظاہری حیات طیبہ ہے میرے بادشاہ کی، درمیان والا حسین کہاں ہے؟ میں قطن کسی ذات کا منکر نہ ہوں، لیکن جن کے نام کے ساتھ بے انتہا القابات ہوں ان سے گزارش کیجئے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں حسین کا شباب سنائیں، آپ ہمیں حسین کی جنگیں سنائیں، آپ ہمیں حسین کی حکمت سنائیں۔ علی کی زندگی میں جس کا مشیر حسین ہے، حسین کیا فکر تھی، حسین کیا شعور تھا۔ اشرا چاہیے حسین ازم پڑھنے کے لیے، مجھے 40 منٹ میں حسین ازم پڑھنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو حسین سکھانا ہے، اپنے بچوں کے ذہنوں میں حسین ڈالنا ہے کہ حسین کس طاقت کا نام ہے۔ 26 رجب تھی، مدینے کا شہر تھا، ولید کا دربار تھا۔ ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں۔ نہیں جی، فکر حسینی کا آغاز کرنے لگا ہوں، فکر کا آغاز کرنے لگا ہوں، توجہ پوری فرمائیے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیعت کریں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین علیہ السلام مسکرائے۔ درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند کریں۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پھر بھی بلند آواز سے ذکر تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا خوشنودی امام زمان و بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کارواں کا یوں مجلس کی طرف دوڑ کے آنا اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی میر کارواں آ رہا ہے۔
جناب عزت ماب بہت ہی مالک کے منظور نظر اور صاحب العصر کے چنیدہ ترین ذاکر جناب سردار وسیم اللہ عباس صاحب تشریف لے آئے. حسین کی فکر سنانے لگا. 26 رجب ولید کا دربار. ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں. فکر حسین ہی سنانے لگا, دعا لینے کے لیے, خصوصی دعا لینے کے لیے. یا اتنا کہنا تھا یا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ نہیں تھا, فکر حسینی کا آغاز تھا. لیکن فکر حسینی کا آغاز ہونے لگا. اس نے کہا یزید چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں. حسین مسکرا کے کہتے اسے صرف اتنا کہہ دے مجھ جیسا. جو بول سکتا وہ مہربانی فرمائے, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. میرا بادشاہ حسین آپ صرف یہ کہیں کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا. فرمائے یہاں میری اور اس کی بات ہی نہیں, میری پچھلی نظر ہے آدم پہ, تو جو آپ کی ہٹ گئی ہے, آپ موضوع سے چلک گئے. اگلی نظر ہے قیامت پہ. میں نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیونکہ جو بیعت مانگ رہا ہے, حسین کہتے میں دیکھ رہا ہوں اس کا ہاتھ اکیلا نہیں, اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے, اور ہاتھ میرا بھی اکیلا نہیں. حسین نے کہا میرے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے, حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے, علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ ہے, ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے, موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے. جو بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے, اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ ہے, ابو سفیان کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ ہے, نمرود کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ ہے, فرعون کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ ہے. حسین نے کہا اگر میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا تو تاریخ یہ نہ لکھتی حسین نے یزید کی بیعت کر لی, تاریخ لکھ دیتی علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی, محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی, ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی, موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی, آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی. میں ہاتھ پیچھے کر کے بتا رہا ہوں, یہ میرا ہاتھ نہیں, وارث انبیاء کا ہاتھ. میں آدم کا وارث, میں نوح کا وارث, میں ابراہیم کا وارث. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب حسین بتا گئے جو بھی جس بھی دور کے معصوم سے بیعت مانگے گا, نام کوئی بھی ہو, اندر یزید ہے. کیونکہ حسین بھی فکر ہے, یزید بھی ایک سوچ ہے. حسین نے کہا جو بھی جس بھی دور کے حسین سے بیعت مانگے اس کے اندر یزید ہوگا. بھکر انصاف کرے گا اور میرے ساتھ بولے گا حسین چھوٹا سخی ہے, علی بڑا سخی ہے. حسین چھوٹا بادشاہ ہے, علی بڑا بادشاہ ہے. جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے, اور پھر جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید ہوتا ہے. حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. میرا بادشاہ حسین اتنا وزنی جملہ کہہ دیا مجھ جیسا, اس کا مطلب جو بھی انکار بیعت کرے گا وہ تو جیسا ہو جائے گا. حسین نے کہا میں نے تو کرم کو سستا ہی بڑا کر دیا ہے, میں نے کہہ دیا جو بھی انکار کرے گا اسے اپنے جیسا کروں گا. میرا بادشاہ حسین یہ بڑا مشکل ہے, ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انکار کرے گا اسے میں اپنے جیسا کر لوں گا. میرا بادشاہ حسین, حسین آسانی سے نہیں بنتے. بطول جیسی ماں ہوتی ہے, علی جیسا باپ ہوتا ہے, اور تو نے کہا جو بھی انکار کرے گا اسے اپنے جیسا کروں گا. حسین نے کہا یہ میری فکر ہے, یہ میرا شعور ہے, یہ میرا آئیڈیا ہے. میرے ساتھ کربلا میں آ جانا, میں کربلا میں بتاؤں گا. میں ایک رات میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام کروں. حر رضی اللہ نہیں علیہ السلام, حسین بھی علیہ السلام, حر بھی علیہ السلام. اگلی صدر کہوں گا خان صاحب دعا. رسول کے پاس جتنے بیٹھے وہ رضی اللہ بنے. علی کے پاس جلیل القدر بھی آیا تو علی نے رضی اللہ بنایا. حسین کے پاس جو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام کوئی معمولی ٹائٹل ہے؟ علیہ السلام اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ سلام بھیجتا ہو. خدا نبیوں کو علیہ السلام کرتا ہے, لیکن خدا پہلے شرطیں دیکھتا ہے, پاکیزہ صلب دیکھتا ہے, مقدس رحم دیکھتا ہے, پاک خاندان دیکھتا ہے, اچھا شجرہ دیکھتا ہے, بہتر قبیلہ دیکھتا ہے, پھر اس میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے, پھر اسے اس نعمت سے نوازتا ہے کہ خدا اسے علیہ السلام کرتا ہے. خدا نے آدم علیہ السلام کیا, ابراہیم علیہ السلام کیا, موسیٰ علیہ السلام کیا, عیسیٰ علیہ السلام کیا. کیا کہنے حسین تیرے. حسین نے نہ قبیلہ دیکھا نہ گھر دیکھا. حسین نے کوئی نوکر وہاں سے اٹھایا, کوئی نوکر
वहां से उठाया, कोई नौकर वहां से उठाया। हुसैन ने करबला आके एक सांचा रखा, हुसैन इंसान डालता गया, अलैहिस्सलाम लेता गया। हुसैन ने दुनिया को अलैहिस्सलाम दे के बताया है, अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगी। बस ये जुमला ज़हन में रखे, इसी पे पूरी तकरीर और गुफ्तगू खत्म। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगी। हुसैन ये फिक्र लेके मदीने से चले और मक्का आ गए। ऐन हज के मौका पे हुसैन हराम तोड़ गए, खोले हराम और हुसैन चले गए। और ये 4 माह का दौर हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का के किसी घर में नहीं गुजारा, अपनी नानी खदीजा के महल में गुजारा। बंद दरवाजा खोला हुसैन जैसे सखी ने, और ऐन हज के मौका पे जब लोग आ रहे थे, हुसैन हदूद हरम से जा रहे थे। जब हुसैन हदूद हरम से चले तो अब हुसैन अकेले नहीं गए, तौहीद हुसैन के साथ है। मक्का अल्लाह का घर है, तौहीद करबला में है। सर हिले हैं, दलील चाहिए, मैं दलील दे देता हूं। मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, नजफ अशरफ है, एक अर्श मुअल्ला है, एक करबला मोहल्ला है। चले जो बंदे अभी भी नहीं बोले जुबान को जहमत दीजिएगा। अगर तौहीद करबला में न होती तो हुसैन की कब्र की सवारी 70,000 हज से अफजल ना होती। 70,000 हज से। खुदा ने अपने घर में अमीर बुलाए, खुदा ने कहा इस्तात है तो आना। वाजिब ही उस पे है जो मुस्तती है, गरीब है नहीं आ सकता, मकरूज है पहले कर्ज उतार, बेटी पे आने वाली है पहले रुखसत कर, तुम मजदूर है तेरे घर में खाने के लिए नहीं तू ना। खुदा ने कहा सारे फराइज अदा कर चुका, अब तेरे पास इतना है कि तू इज्जत के साथ मेरे घर आ सकता है। अब मैं तुझे बुलाता हूं, अब आ जा। खुदा ने बुलाया ही अमीर को है। अब मैं देखूंगा सतर पे कौन सा हाथ है जो खैरात के लिए उठता है। खुदा ने अमीर बुलाए। हुसैन का तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस में हुसैन करूंगा। वहां अमीर आते गए, हुसैन गरीब बुलाता गया। खुदा ने कहा मक्के आओ मैं तुम्हारे पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन का करबला आओ मैं तुम्हारे अगले गुनाह भी माफ करूंगा। एक शख्स ने मासूम से आके पूछा, मारे मालिक इमाम शेषम से आके उसने पूछा, उसने कहा मौला करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं? इमाम ने कहा तूने गलत सुना है, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं, करबला की नीयत करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। उसने कहा मौला वो कैसे? फरमाया तू ज़हन में नीयत करके तू करबला जाना चाहता है, इधर तू नीयत करेगा खुदा इज़्न देगा मलाइका से गुनाह मिटा दो। ये करबला जाना चाहता है, गुनाह साफ कर दो। ये करबला जाना चाहता है। उसने कहा मौला नमाज पढ़ने के बाद कबूल होती है, रोजा रखने के बाद कबूल होता है, ज़कात देने के बाद कबूल होती है, हज करने के बाद कबूल होता है, और करबला की ज़ियारत कबूल पहले होती, सलाम बाद में क्यों होता है? फरमाया करबला की जर्री वो वह जर्री है जिसको छूने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी। बदन मासूम हो तो फिर करबला। बस सतरे खत्म। हुसैन ने कहा तू गरीब है तू करबला। फिक्र हुसैनी ज़हन में रहे, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। फिर हुसैन ने चाहा कि हर वजूद तो करबला में नहीं आएगा, दिल में हुसैन होगा लेकिन करबला नहीं पहुंच सकेगा। चाहेगा हुसैन से मिलना लेकिन दुनिया की तकलीफ, मादियत परस्ती उसे करबला नहीं आने देगी। हुसैन ने करम को और सस्ता किया। हुसैन ने कहा तू करबला नहीं आ सकता, चल मैं तेरे लिए और करम करता हूं, मैं तुम्हारे शहरों में अपने घर बना लूंगा। जो बोल सके अब एहसान करे। मैं तुम्हारे शहरों में अपने घर बनाऊंगा, मैं तुम्हारी गलियों में आ जाऊंगा, इमाम बारगाहों की सूरत में मैं तुम्हारे शहरों में आ जाऊंगा, तुम्हारे कस्बों में आ जाऊंगा, तुम्हारे देहातों में आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे शहरों में घर बना लूंगा, मैं तुम्हारे शहरों में घर बना लूंगा। मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम है, एक मुश्किल तरीन दौर भी गुजारा मैंने खताबत में। खुशामद करने वाले पे लाना जो शख्सियत पीछे बैठी है, इनकी दुआ हमेशा मेरे सर पे साया बन के रही है। भाई भी हैं, बेहतरीन मोहसन भी हैं, हमेशा बेहतरीन मशवरों के साथ नवाजा है और हमेशा अच्छे जुमलों से मैंने इन पे दाद ली है। अब मैं सतर की दाद आपसे लेने लगा हूं। हुसैन ने कहा तुम अपने शहरों में मेरे घर बनाना, फिर ऐसे किया करना, तुम अपने घर से आ जाया करना, मैं अपने घर से आ जाया करना।
थोड़ी देर उस घर में इकट्ठे रहेंगे, तुम मुझे अपनी सुनाया करना, मैं अपने जाकर के तुफैल तुम्हें अपने फजाइल सुनवाऊंगा। फिर ऐसे करना, तुम मुझे अपने दर सुनाया करना, मैं तुम्हें अपना जिक्र सुनाया करूंगा। फिर तुम अपने घर चले जाया करना, मैं अपने शहर चला जाया करूंगा। अगर ताल्लुक हमारा अच्छा बन गया फिर ऐसे करेंगे, कभी कभी तुम मेरी तरफ आ जाया करना, कभी मैं तुम्हारी तरफ आ जाया करूंगा। लेकिन याद रखना, जब मैं तुम्हारे घर आऊं फिर मुझे तुम्हारे घर के किसी कोने में कोई यजीद नजर ना आए, फिर तुम्हारे घर में मेरे बाबे अली की विलायत पे शक ना हो, हमारे इख्तियार पे शक ना हो। फिर मैं तुम्हारे घरों में आऊंगा, तुम मेरे घरों में आना, तुम मेरे बेटों की खुशियां मनाना, मैं तुम्हारे बेटों की खुशियों में आऊंगा। 17 आखिरी में फजाइल की पढ़ने लगा हूं, हुसैन सिखा रहा हूं। हुसैन कहते कि सखी को है। हुसैन ने कहा फिर जब तुम मेरे घर आने लगोगे और जब तुम मेरे घर आना शुरू कर दोगे तो फिर मैं जो परेशानियां हैं उनसे भी तुम्हें वक्त से पहले आगाह कर देता हूं। जब तुम मेरे घर आया करोगे, तुम अपने घर से मेरे घर की तरफ निकलोगे, तुम्हें चंद लोग चौक चौराहे गली बाजार में मिलेंगे, वो तुम्हें कहेंगे तुम्हें हुसैन के घर जाके क्या मिलता है, तुम्हें मातम करने से क्या मिलता है, तुम्हें जंजीर जनी करने से क्या मिलता है, आखिर तू इतना हुसैन के घर क्यों जाता है, तुझे वहां बैठने से क्या मिलता है। तूने जवाब नहीं देना, तूने लड़ना नहीं है, तूने गिरबान नहीं फाड़ना, तू हुसैनी है, तूने चुप करके मेरे घर आ जाना है और जहन में सिर्फ यही बात रखनी है, जब वो तेरा रास्ता रोक रहा था तुझे हुसैन की फिक्र याद आनी चाहिए। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मैं तुझे अपने घर बिठा के जमाने को बताऊंगा, जो अंदर आ गए हैं ये हुसैन वाले हैं, जो रोक रहे हैं ये यजीद वाले, ये फिक्र हुसैनी के साये में है।